اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس شعبان کی رات کو اقتلا شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، دوسرا کہتا ہے برائی کے کرنے والے بس کر رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے جس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے۔ یہاں ایک آدمی فرش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کر رہا ہے اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادث، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزا کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو ظاہر کر دینے کے لیے اس کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے، اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نہ معلوم کب کھینچ لے۔ حضرت نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفتن آ جائے۔ اور واقع بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو لہاب کی اونچی مجلس میں شریک ہو اور اس کو نہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارے عیش و آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائے گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والے ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے۔
اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے روح میں جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبانے سے بھی یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کا کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصے میں بدن سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بابقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچی جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی، اس لیے کہ موت براہ اعضاء میں پھیلی